بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر نبی کا اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن جو مرتبہ اور مقام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ نہ آج تک کسی کو ملا ہے، نہ قیامت تک مل سکتا ہے۔ اور یہ مرتبہ اور مقام کئی ایک وجہ کی بنا پر ہے، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سے، اور وہ یہ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کیسے؟ یہ ہے ہمارا آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ 107۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، گزشتہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے اصحاب التفاسیر امام ابن جریر، امام رازی، امام ابن جزی، امام سعدی، اسی طریقے سے ابن عاشور وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں، کافروں، سب کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ایک سیریز کے تحت ایک سلسلہ شروع کیا تھا جمعے کے خطبات کا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے رحمت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں اس کو یہاں ضرور نقل کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام پر جو ایمان لائے گا، رسالت کو جو مانے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین نعمت کا شکر ادا کیا، اور اس کا نتیجہ پھر دنیا اور آخرت کی سعادتیں اس کا مقدر ہے۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے آقا علیہ السلام نے وہ سبق پڑھایا، اپنے کردار کے ذریعے بذات خود ایک نمونہ بن کر وہ درس دیا انسانیت کو
کہ جو شخص بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، سنت کو اختیار کرے گا، وہ سابقہ امتوں کی طرح حرف غلط کی طرح مٹا نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رہے گا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں محدثین کرام یا مفسرین کرام ہیں جنہوں نے سیرت پر، حدیث پر کام کیا، آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود، ہزاروں نہیں تو کم از کم 1000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود، اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں زندہ ہے؟ آج سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، عمر بن عبدالعزیز، قتادہ بن دعامہ، امام شعبی، امام مالک، احمد بن حنبل، اور پھر اسی طریقے سے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، تو اسی طریقے سے امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، دیگر ائمہ کرام کے نام آج کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سینے کے ساتھ لگایا صحیح معنوں میں، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کیا تو رب کائنات نے رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ کفر اور گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا، گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا، کمزور کی مدد کی، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھا، دو جھگڑنے والوں کو فریق سمجھا، عدل اور احسان کا حکم دیا، بے حیائی اور بری باتوں سے منع فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ طاقتوروں کے لیے کیسے؟ معزز خواتین حضرات، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقتور طبقے کو ان کی اوقات یاد دلائی، ان کو یہ سمجھایا کہ جو انسان جتنا زیادہ با اختیار، جتنا زیادہ طاقتور اور جتنا زیادہ دولت مند ہوتا ہے، اس کا حساب و کتاب بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، تو اس طبقے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا۔ نتیجتاً ہمارے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی مثالیں ہیں جن کو اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے بے پناہ دولت سے نوازا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں دولت نے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر اور اللہ تعالیٰ کا وہ خوف پیدا کیا کہ آج بھی ان کی سیرت اور ان کے واقعات پڑھ کر ہم ایمان کو زندہ کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو سزا دینے سے منع کیا، ذبح کرنے کے معاملے میں انتہائی زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ترغیب دی، پھر جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک عورت محض اس وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، کھانا پینا نہیں دیتی تھی، چھوڑتی بھی نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت محض اس وجہ سے جنت میں چلی گئی، بلکہ وہ آدمی جنت میں چلا گیا کہ اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چلتی پھرتی تصویر، جس طرح کہ تفسیر روح البیان اور تفسیر المراح میں
کافی لمبی چوڑی اس کی وضاحت موجود ہے کہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ اور اسلام کے بعد والا معاشرہ، ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہے۔ بلکہ آج بھی معزز خواتین و حضرات، جو حقیقی اسلامی معاشرہ ہے اور ایک غیر اسلامی معاشرہ ہے، اس میں آپ کو فرق نمایاں ملے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے بھی نیچے آ جائیں، ذرا بات کو تھوڑا سا محدود کریں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر آج بھی اگر کسی کی زندگی کو مثالی کہا جا سکتا ہے تو وہ اہل علم ہے۔ میں واعظین کی بات نہیں کر رہا، میں کاروباری حضرات کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین کو بزنس، کاروبار، تجارت بنایا ہوا ہے۔ ٹپے دوڑے، قوالیاں، جوتیں، شعر اور لطیفے سنا کر پیسے اکٹھے کرنے والی قوم کی بات نہیں کر رہا، حقیقی اہل علم کی بات کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے آج بھی ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے مثالی رکھا ہے۔ دنیاوی طور پر کوئی کمی نہیں، عزت اور احترام کمال درجے کا ہے۔ شاگردوں کی تعداد اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ہے۔ عزت اور احترام اتنا وہ کرتے ہیں کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے معزز خواتین و حضرات، تاویلات النجمیہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بنیادی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةً مِّنَّا، تو وہاں پر جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مقید ہے، یعنی محدود ہے۔ لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو رب کائنات نے اس کو وسعت دی، بات کو بہت پھیلا دیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپائے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، اگر اس رحمت سے کما حق ہو محدود ہوں فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے پھر ہمیں اسی راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ چلے، کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا۔ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کو رب کائنات نے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انعام دیا وہ شخصیت کیسی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کے اسباق، ترجمے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات روزانہ کی بنیاد پر نشر ہوتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔